السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، اور پر امید ہوں آپ کے پیار، چاہت اور توجہ کا۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ کی توجہ اور پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دوستو، بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو دوستو، کہانی کا موضوع ہے شک۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، تو شک سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات شک کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ہنستے بستے گرانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شک ایک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ اپنی زندگی تو پریشان کن بناتا ہی ہے، لیکن ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کرب و اذیت، صدمے اور پریشانی میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں شک کی بنیاد پر ہی پہلے قتل ہوا تھا۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل پر شک ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یونانی اور رومن ادب میں بھی ایسی کئی جنگوں کا احوال ملتا ہے جن کا آغاز بے بنیاد شک پر مبنی واقعے کے سبب ہوا۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں جسے لاگو کر کے انسان کو شک کو شبہ کی اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ البتہ اللہ، جس کی صفات میں علیم و بصیر ہونا بھی شامل ہے، اس بات کا حکم دیتے ہے کہ تم لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو۔ اس طرح جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے آپ اور ہم سب کو دی ہے کہ ایسے جاسوسی لینے کے لیے، CID کرنے کے لیے مت جایا کرو، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں کہ شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ انسان محض اندازوں کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتا ہے اور یہ شک اسے اذیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو قوم میں شک و شبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری سوچ میں فلاں مجرم ہے، غلط ہے، اور شک پر مبنی اندازوں سے تعلقات خراب کر لیتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سید اللہ، جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن PhD کرنے گئے تھے، جب وہ PhD کر رہے تھے وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی PhD ذرا مشکل کام تھا، تو ان کی بیوی ان کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ جب وہ تہہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اسی وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی تھی، اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑھیاں چڑھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا تھا۔ اس پر پروفیسر صاحب نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی، اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئی اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیقات جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنے تئیں بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا کہ ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے، یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبر پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہو سکی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار، صبح دوپہر اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس پر پروفیسر اور ان کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا اب اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا اندازہ زیست شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا دفع کرو، کیا PhD کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں PhD بالکل غرق ہوتی ہوئی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔
اسی رات جب وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کروں گا۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسلیٹر بنایا کرتے تھے۔ اس ٹرانسلیٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کوئی اسٹیشن پکڑی جاتا تھا۔ یہ سن 47-48 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جونی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی، انہوں نے آواز دے کر کہا، بیگم راڈ لگایا؟ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا، دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور اسی وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلری سے پکڑا نہ جا سکا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے جو پکڑ لیا، چور یہ تھا کہ وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابلنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین سے گزرتی تھی۔ جنہیں وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی اور فون کو تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی اور اسی وجہ سے کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی زندگی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ باطن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اگلی کہانی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔